الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ماہ ذوالحجۃ الحرام کا بہت ہی خاص ترین عمل۔ آج کا وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے خاص طور پر ہے جو چاہتے ہیں اللہ پاک انہیں راتوں رات مالا مال کر دے، اللہ تبارک و تعالی ان کا گھر رزق سے بھر دے، انہیں بے شمار رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ خاص طور پر میرے وہ بھائی جو قرض کی وجہ سے پریشان ہیں یا اپنے کاروبار کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تمام پریشانیوں تنگیوں سے نجات مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوشخبری سنائے گا کہ اے میرے بندو تمہیں رزق عطا فرما دیا گیا۔ تو آج کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بھی بلند فرما دیتا ہے اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ آپ سب مل کر میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک کے بعد سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند ہونے والے خوش نصیب لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا اے ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا کہ تم سے پہلے مجھ سے یہ بات کوئی نہ پوچھے گا، کیونکہ میں حدیث سننے کے معاملے میں تمہاری رس کو جانتا ہوں۔ قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا خوش نصیب وہ ہوگا جو صدقے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ اور کون سی ایسے کلمات ہے کہ جس کو پڑھنے سے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، یعنی وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے تو اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ دعا چاہے جس چیز کی بھی ہو، کسی چیز کو پانے کے لیے ہو، اپنے کاروبار میں ترقی کے لیے ہو، اپنے رزق میں برکت کے لیے ہو، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، ذوالحجۃ الحرام کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور ماہ ذوالحجۃ الحرام کے پہلے 10 دن میں بہت برکت ہے۔ اس 10 دنوں کی فضیلت اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے اور ان 10 دنوں جیسا دن کوئی بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ 10 دن اتنے خاص ہیں کہ ان 10 دنوں کی اللہ پاک نے قسم فرمائی ہے۔ تو ماہ ذوالحجۃ الحرام میں آپ نے کسی بھی دن آپ نے پہلے یہ عمل کیا ہوگا، اب پھر سے اس عمل کو شروع کر دیں، انشاءاللہ بہت برکتیں حاصل ہوں گی آپ کو۔ تو آپ نے لونگ کا عمل جن بہن بھائیوں نے پہلے کیا ہے انہیں بہت زیادہ اس کا فائدہ حاصل ہوا ہے۔
تو آپ بھی اس عمل کو کر لیں، آپ کو بھی خوب سے خوب تر فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ 3 لونگ کے دانے لے لینے ہیں۔ لونگ آپ کے گھر میں پایا جاتا ہے جسے گرم مسالہ وغیرہ کہتے ہیں اس میں، یا پھر الگ بازار سے بھی مل جاتا ہے۔ آپ نے 3 لونگ کے دانے لے لینے ہیں، صرف 3 آپ نے لونگ کے دانے لینے ہیں، اور اس کو آپ نے ایک چینی کی پلیٹ میں رکھ لینا ہے۔ اب آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھنی ہے۔ وظیفے کے اول اور آخر میں 3 بار یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہرگز نہ بھولیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھنی ہے، کیونکہ ذوالحجۃ الحرام میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بہت زیادہ برکتیں وارد ہوئی ہیں، یہ افضل الذکر ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ کوثر پوری ادا کرنی ہے۔ سورہ کوثر آپ نے پورے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنی ہے، زیادہ بار نہیں۔ اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، 300 بار یا رزاق یا وہاب، یا رزاق یا وہاب کو 300 بار آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اب ان تینوں لونگ کے دانے پر آپ نے دم کر لینا ہے۔ دم کرنے کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی تھیلی میں اس کو ڈال کے، تو آپ نے جو آپ کا مین ڈور ہے، گھر کا دروازہ ہے، آپ نے وہاں پر کیل کی مدد سے اس کو وہاں پر آپ نے لٹکا دینا ہے۔ انشاءاللہ دیکھیے گا، صرف ایک بار کے عمل سے ہی اللہ تبارک و تعالی آپ کو مال و دولت سے نواز دے گا، آپ کو مالا مال کر دے گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ اور اگر آپ اس عمل کو شیئر کریں گے زیادہ سے زیادہ، تو جیسے دوسرے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کار خیر میں آپ کو بھی ثواب اور اجر عطا فرمائے گا۔ تو آپ اس وظیفے کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اگر آپ نے پہلے لونگ کا عمل کیا ہے تو اب پھر سے کیجئے، آپ کو بہت سا فائدہ حاصل ہونے والا ہے، بہت سی برکتیں حاصل ہونے والی ہیں۔ اگر پہلے آپ کو نہیں ہوا تو اب ضرور ہوگا۔ آپ اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور اس کے علاوہ جن بہن بھائیوں نے ذوالحجۃ الحرام کے مبارک مہینے میں خصوصی دعاؤں میں اپنا نام شامل کروایا ہے، آپ سب کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندے کو بہت نوازتی ہے، خاص کر ذوالحجۃ الحرام کے مہینے میں۔ تو آپ لوگ ماہ ذوالحجۃ الحرام میں کثرت کے ساتھ وظائف کیجئے، کثرت کے ساتھ ذکر کیجئے۔ اگر آپ امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی ضرور سنے گا، اور آپ کی ہر دعا، ہر حاجت کو بن مانگے پورا کرے گا، کیونکہ رب تعالی اپنے بندے کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن اس بندے کو مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ تو بس آپ نے افضل الذکر کو یاد رکھنا ہے، درود پاک کو یاد رکھنا ہے، قرآن پاک کا ذکر کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا خاص خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔